television lighting for a music program or musical shows or concerts. Lighting is a technical subject. Apart from its aesthetic aspect or artistic aspect, it requires a lot of skills and training to do proper lighting for television programs. Lighting is elusive. It means that it is difficult to grasp, perceive, or define. You see so many lights on your sets, but you cannot define what light is used for what purpose, unless you ask the lighting director, who is technically trained and, of course, trained for television programs. جو اسکلس لائٹنگ میں درکار ہیں اس کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ شیڈوز جو ہیں لائٹنگ میں اوائڈ کیے جائیں، کیونکہ شیڈوز، بوم شیڈوز بھی آتے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہے، بوم ایک موونگ مائک ہوتا ہے جو کور کرتا ہے سنگر کو یا آپ کے سبجیکٹ کو، جو بھی آپ شوٹ کر رہے ہیں وہ فالو کرتا ہے. تو اس کا شیڈو دیوار پہ نہ پڑے، فیس پہ نہ آئے. یہ بہت سے مسائل ہیں شیڈو کی پلیسمنٹ کے. شیڈو اوائڈ کیسے کیا جائے؟ فریمنگ سے اوائڈ کیا جائے یا لائٹنگ کی ڈائریکشن سے اس کو پلیس کیا جائے. یہ تو ہو گیا شیڈوز کو اوائڈ کرنے کا ایسپیکٹ. ون آف دا میجر ایسپیکٹس آف لائٹنگ از ٹو اوائڈ شیڈوز. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل آرٹ آف لائٹنگ از the placement of shadows. اب لائٹنگ میں شیڈوز تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں تو شیڈو پڑنا ہے. لیکن لائٹنگ ڈائریکٹر، یا جسے آج کل ڈی او پی بھی کہا جاتا ہے، ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی، آپ نے ٹائٹلز میں پڑھا ہوگا، اس کا یہ بڑی اہم ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ شیڈوز کو کہاں پلیس کرے اور کیسے اوائڈ کرے، جبکہ اس نے لانگ شاٹس بھی لینے ہیں، اس نے کلوز اپس بھی لینے ہیں، ہر قسم کے ویری لانگ شاٹس بھی لینے ہیں، ایکسٹریملی لانگ جسے کہا جا سکتا ہے. کانسرٹس میں یا شوز میں، لائیو شوز میں ہم لوگ شوٹ کرتے ہیں اس کو. تو یہ لائٹنگ ڈائریکٹر کے لیے ایک اس کا آرٹ ہے کہ وہ ان کی شیڈوز کو کہاں پلیس کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی ڈائریکشن، اس کی ہائٹ اور ان کا مکسچر جو ہے، کہاں وہ ڈیفیوز لائٹ ڈالتا ہے، کہاں وہ. یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ ہمارا کیا لائٹنگ سسٹم جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ سنگل کیمرہ پروڈکشن تو ہے نہیں. جیسے فلم میں آپ ہر اینگل کے لیے، ہر شاٹ کے لیے الگ لائٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سنگل کیمرہ پہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹیلی ویژن میں ایٹ دا سیم ٹائم 2 سے لے کے ان لمیٹڈ نمبرز آف کیمراز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان شوز اسپیشلی. تو اس میں آپ نے ہر اینگل سے شوٹ کرنا ہوتا ہے، اور لائٹنگ کرنے والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو لائٹنگ کر رہا ہے وہ ہر اینگل سے سوٹیبل ہو، ایکسیپٹیبل ہو ٹو دا کیمرہ. یہ نہ ہو کہ کیمرے کے اندر ڈائریکٹ لائٹ جا رہی ہو اور وہ سارا وہ ہیزی ہو جائے اور چوکی ہو جائے فریم. تو اور بڑے سے بہت مشکلات ہیں اس میں جو ایڈیٹر کو بعد میں فیس کرنی پڑتی ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اپروپریٹ فرام ایچ اینگل آف دا کیمرہ. پھر اس کا کلر ٹیمپریچر ایک سا رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس شاٹ میں کلر ٹیمپریچر اور ہے اور دوسرے شاٹ میں اور ہے. اب وہ کلر ٹیمپریچر سے مراد ہے کہ کلرز چینج نہ آپ کو لگیں اس میں، کہ اس اینگل سے کلر اور ہو گیا اور اس اینگل سے کلر اور ہو گیا. اور یہ کتنا بھی ایمبیشس پروگرام ہو آپ کا لائٹنگ کا، کتنے بڑے سے بڑا شو آپ کر رہے ہوں یا چھوٹے سے چھوٹا پروگرام کر رہے ہوں، اٹ از آلویز ورکنگ ود ان سرٹن لمیٹیشنز. پہلے تو آپ کو پاور کی لمیٹیشن ہے کہ کتنی پاور آپ کے پاس اویلیبل ہے ٹو لائٹ. پھر آپ کے پاس اویلیبل اکوپمنٹ ہے کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ کون کون سی لائٹس ہیں، کتنے فائبرز ہیں، کتنے سولرز ہیں، کتنی بیبیز ہیں، کتنی کول لائٹس ہیں. پھر آپ کے پاس کتنا لیبر اس میں آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ لائٹنگ اس میں ٹائم پہ مکمل کر سکیں. اب یہاں پہ ہم نے کول لائٹ کا ذکر کیا. یہ ایک ماڈرن اکوپمنٹ ہے آف لائٹنگ. لائٹس ہیں بیسیکلی. کول لائٹس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو ان میں دے ڈونٹ جنریٹ سو مچ آف ہیٹ وائل دے آر آن. ایٹ دا سیم ٹائم دے پروڈیوس شیڈو لیس لائٹ. جب یہ پڑتی ہیں تو شیڈو بہت ہی ڈیفیوزڈ، ہلکا سا شیڈو جو ہے وہ آپ کا پڑتا ہے. اور دوسرا جو کول ایفیکٹ ہم کہتے ہیں اسکرین پہ،
It is basically for that reason they are called cool lights. The most important aspect of lighting is the aesthetic approach towards lighting. Aesthetic approach means it has three basic requirements. First one is direction. Direction کو آپ ایسے لے لیں کہ height where the light is placed اور اس کا source of light جو ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو سکے. دوسرا اس کا اینگل, اس کا کتنا سلوپ بن رہا ہے. ٹوگیدر دا ہائٹ اینڈ اینگل مل کے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ شیڈوز آپ کے کہاں پڑ رہے ہیں کسی لائٹ کے. دوسرا ہے پلیسمنٹ آف لائٹ ابو دا ہیڈ اینڈ شولڈرز. ایٹ گراؤنڈ لیول اس کا اور افیکٹ آئے گا, اوپر کی لائٹ کا اور آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نارمل لائٹ کرتے ہیں تو ہم لائٹنگ کی ہائٹ جو ہے وہ اوپر سے ہم لائٹ دیتے ہیں ٹو دا سبجیکٹ فرام ویریس سورسز ایٹ ڈفرنٹ اینگلس. اور جب ہم نے کوئی خاص اسپیشل افیکٹ کریٹ کرنا ہو ویژولی فار دا کیریکٹر تو ہم اس کو لو اینگل لائٹ دیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں, اپنی ٹیلی ویژن زبان میں, ہارر لائٹ. یہ ایک بڑی ڈرونی سی اس کا اگر آپ نے افیکٹ کریٹ کرنا ہے یا اپنے کیریکٹرز کو بہت پاورفل دکھانا ہے, لارجر دین واٹ دے آر, تو وہ آپ نے لو اینگل لائٹ سے آپ اچیو کرتے ہیں. نمبر 2 ریکوائرمنٹ آفٹر دا ڈائریکشن از کوالٹی. کوالٹی آف لائٹ کیا ہوگی؟ کوالٹی آف لائٹ مینس ہارڈنس, سافٹنس آف دا لائٹ اسٹرائکنگ دا سبجیکٹ. یہ کتنی ہارڈ لائٹ آپ دے رہے ہیں, کتنی سافٹ لائٹ دے رہے ہیں, یہ آ گئی آپ کی کوالٹی. اینڈ نمبر 3 از ریشیو آف لائٹ. ریشیو یہ ہے, یہ بڑا ضروری ہے ڈٹرمن کرنا لائٹنگ ڈائریکٹر کے لیے. ریشیو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کو کہتے ہیں ہم کہ آپ کا جو برائٹسٹ ایریا ہے آف یور شاٹ وہ کتنا برائٹ ہے آپ کے ڈارکسٹ ایریا سے, اس کا آپس میں کیا ریشیو بنتا ہے. وہ آپ کا کنٹراسٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ وہ ریشیو جو ہے وہ کس آپ نے کیا رکھا ہے اس کا لائٹنگ کا, تاکہ وہ آپ کا کنٹراسٹ ڈیولپ کر سکے. اور کنٹراسٹ سے ہی ماڈلنگ لائٹ بنتی ہے اور دوسری چیزیں جو آرٹسٹک لائٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. نمبر 4 از کنٹرول. کنٹرول ریفرز ٹو دا میتھڈز وی یوز ٹو شیپ اے کلر اینڈ کلر دا لائٹس emitted فرام دا لائٹ سورس. اب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم نے ایک لائٹ ڈائریکٹلی دی بھی ہے سبجیکٹ کو, لیکن کہیں سے ہم اس کو کاٹنا چاہ رہے ہیں, کہیں سے ہم اس کو ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں سے ہم اس کا اینگل ایسا چینج کر کے دینا چاہتے ہیں. اور پھر ہم کئی دفعہ ٹرانسلوسنٹ مٹیریل لائٹ کے آگے ایسا ڈال دیتے ہیں کہ جس سے وہ لائٹ جو ہے وہ ایوننس اس میں آ جائے اور وہ ایک ہارڈنس جو اس کی ختم. یہ عام طور پہ ہم کانسرٹس اور شوز میں ڈیفیوز لائٹس کا بہت استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ آپ نے ہر اینگل سے شوٹ کرنا ہوتا ہے, بے شمار آپ کے پاس کیمرے لگے ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک ایسی چیز ہے آج کل بہت یوز ہو رہی ہے. جب ایک اٹس لائک اے کرین جو آپ کی یوز ہوتی ہے فار لفٹنگ یور کیمرا ابو اینڈ لو. اب جب ابو لے کے جاتے ہیں تو یہ بہت ہائٹ پہ چلی جاتی ہے, اباؤٹ 40 to 50 فیٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا آرم آف دا جب. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک لانگ آرم کے ساتھ ایک جب استعمال ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر کیمرہ ماؤنٹ ہوا ہوتا ہے اور اس کا کنٹرول جو ہے جب آپریٹر نیچے بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے اینڈ ہی مووز دا کیمرہ, اور اس کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہیں سے وہ زوم کر سکتا ہے, پین کر سکتا ہے, ٹلٹ کر سکتا ہے, اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ساری کنٹرول جو ہے وہ جب آپریٹر کرتا ہے. اب جب آپ کی موو کرتی ہے ان دا ہال تو ظاہر ہے اس نے تو نہیں دیکھنا کہ آپ کی لائٹ کے مطابق بالکل وہ موو کرے ایگزیکٹلی کہ آپ کی لائٹ کہاں پلیس ہے. اس نے تو ایک جنرل شاٹس دینے ہیں اور موونگ شاٹس دینے ہیں, اور اس میں آپ نے اپنی کٹنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. تو وہ آپ کو کرنے کے لیے لائٹنگ ایسی ڈیفیوز دینی پڑتی ہے کہ اگر وہ لائٹ ڈائریکٹلی کہیں جب کے کیمرے میں آ بھی جائے, جو آتی ہے یقیناً, تو وہ آپ کو بری نہ لگے اور وہ کیمرہ کوالٹی کو بھی ڈسٹرب نہ کرے اور آپ کا جو سٹیج ہے اس کو کل نہ کرے, اس کی امپورٹنس کو کم نہ کرے کہیں پہ. اس کے علاوہ ہم ٹریکس استعمال کرتے ہیں. ٹریک از جسٹ لائک ریلوے ٹریک, آپ سمجھ لیں اسی طرح کے فارمیٹ پہ ہوتا ہے وہ. اسمال ٹریک, اس پہ ہم کیمرہ جو ہے ویلز کے ساتھ پلیس کرتے ہیں اور اس کو ایک آپریٹر جو ہے ٹریک آپریٹر اس کو پل کرتا ہے اور واپس لاتا ہے, تو اس سے کیمرہ موومنٹ جو ہے وہ بہت اسموتھ آتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹریک اور ٹرالی. کیمرہ ٹریک ریلوے ٹریک کی طرح اس کی ہوتی ہیں, لیکن آف کورس دا سائز از ویری اسمال ایز کمپیئر ٹو دا ریلوے ٹریک, لیکن اس کا سسٹم آف ورکنگ جو ہے وہ وہی ہے جیسے ریلوے ٹریک کا ہوتا ہے. اٹ از فار دا اسموتھ رننگ آف دا کیمرہ سائڈ ویز
in front and backwards.